تمام اساتذہ کرام فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یومیہ کی بنیاد پہ ان نوافل کا اہتمام فرمائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ اذکار مسنونہ کا اہتمام فرمائیں۔ جو اذکار آپ کو بتائے جاتے ہیں ان اذکار کا اہتمام فرمائیں۔ اپنی زندگی میں دین کو لانا ہے، صرف فرائض اور واجبات سنن مؤکدہ تک نہیں رکنا، بلکہ ہم نے نوافل اور تلاوت قرآن کریم اور اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ علم پڑھیں، علم پڑھائیں، لیکن اس علم میں برکت تبھی آئے گی جب اس علم کی پشت پہ عمل ہوگا۔ علم کی پشت پہ عمل نہیں ہوگا تو علوم میں برکت نہیں آئے گی۔ لہٰذا پڑھتے پڑھاتے ہوئے کچھ وقت ایسا نکالنا ہے کہ خلوت میں ہر حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہیں اور اس سے وابستہ رہیں۔ میری چونکہ گفتگو میں بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنے شاگردوں اور اپنے تلامذہ سے ہے، تو میں ان کے نفع کی خاطر بعض اپنے معمولات پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ میں بھی کر سکتا ہوں تو ظاہر ہے آپ بھی کر سکتے ہیں، ترغیب ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت بھی الحمدللہ تعالیٰ میرا معمول ہے کہ میں صبح 2.5 سے 3 گھنٹے تک مصلی کو دیتا ہوں اور تہجد سے لے کر اشراق تک اپنی عبادات کو جاری رکھتا ہوں۔ اس میں تہجد ہے، پھر تہجد میں تلاوت ہے، پھر اس کے بعد تلاوت ہے، پھر سورہ یاسین ہے، پھر 12 تسبیحات کا ذکر ہے، اور اشراق تک جو اپنے معمولات ہیں میں کوشش کرتا ہوں یہ 2 سے 3 گھنٹے مصلی کو دوں۔ درمیان میں کچھ ضروری کام بھی ہیں، کسی کو مسئلہ بتانا ہے، کسی کا مسئلہ سنا ہے، تو کوشش کرتا ہوں گفتگو مصلی پر ہو، کوئی ضرورت ہو تو اس کے علاوہ بھی اور کام ہوتے ہیں۔ تو میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور بحمداللہ تعالیٰ میں پورا اہتمام کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھوں، اشراق بھی پڑھوں، چاشت بھی ہو، اوابین بھی ہوں۔ یہ چونکہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے اللہ کے رضا کے لیے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضا کے لیے ان اعمال کو کرنا ہے۔ اور یقین فرمائیں کہ جب علم کی پشت پہ ذکر آ جاتا ہے، علم کی پشت پہ عمل آ جاتے ہیں تو علوم میں عجیب نکھار آتا ہے اور علوم میں عجیب برکات آتی۔ تو علماء کرام کے لیے 2 باتیں ازحد ضروری ہیں، اپنے علم کو پختہ اور علم کو بابرکت اور علم کو مقبول بنانے کے لیے اعمال کا بہت زیادہ خیال کریں۔ تو پہلی بات، ہم نے فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کے علاوہ نوافل اور اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔